مکہ والے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ یہ نہ دیکھ سکتے تھے کہ مسلمان ان کے سامنے مدینہ میں جا کر آرام و سکون کی زندگی بسر کریں اور اسلام اس صورت سے پھیلتا جائے۔ انہوں نے حبشہ تک ان کا پیچھا کیا تھا، اب مدینہ کوئی زیادہ دور نہ تھا۔ چنانچہ انہوں نے وہاں منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کو لکھا کہ یا تو مسلمانوں کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم لوگ تم پر حملہ کر کے تم کو فنا کر دیں گے۔ لیکن وہ ایسے حکم کی تعمیل نہ کر سکا۔ مسلمان پہلے ہی محتاط تھے، اور جب مکہ کے ایک رئیس کرز بن جابر نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ لیے تو وہ اور بھی چوکنے ہو گئے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا شروع کر دیں۔ قریش کے قافلے ہر سال گرمیوں میں ملک شام کی طرف تجارتی سامان لے کر جایا کرتے تھے۔ مکہ کے ہر فرد کی خوشحالی اس کارواں تجارتی کی کامیابی پر منحصر تھی، کیونکہ ہر طبقہ کے لوگ اپنا قابل فروخت سامان قافلوں کے حوالے کر دیتے، جسے وہ اچھے داموں بیچ کر ادھر سے اور سامان خرید لاتے، اور اس طرح دوہری تجارت سے دگنا نفع ہوتا۔ منافع بازی کا یہ عالم تھا کہ اکثر 50% تک کمائی پہنچ جاتی۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہل مکہ کی معاشی زندگی کا دار و مدار بیشتر اس کاروانی تجارت پر تھا، اور اس کے فروغ سے وہاں کے تمام لوگوں کی خوشحالی وابستہ تھی۔ نقشہ کو دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ مکہ سے جو قافلے شام کی جانب جاتے تھے، مدینہ ان کی راہ میں تھا۔ مدینہ کی اس جائے وقوع کا مسلمانوں کو یہ فائدہ تھا کہ وہ قریش کے قافلوں کی روک تھام کر کے انہیں صلح پر مجبور کر سکتے تھے، اور یہی ان کے پاس بہترین دفاعی حربہ تھا۔ لیکن یہ واضح رہے کہ ابتدا مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ ابتدا کرنے والے کو ظالم قرار دیتے تھے، اور بعد میں خدا تعالیٰ کی طرف سے لڑائی کی جو اجازت ملی اس کے الفاظ بھی یہی تھے کہ خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ قریشی مکہ کی مسلمانوں سے عداوت ان قافلوں کی روک ٹوک سے اور زیادہ بڑھی۔ لیکن یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ اس کی تفصیل یوں ہے۔ ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو نہیں، لیکن اکا دکا مسلمان جن کے عزیز و کار مکہ میں تھے، حج کو چلے جایا کرتے تھے، محض اس خیال سے کہ ایام حج میں روایات کے مطابق جنگ و جدل منع ہے۔ ایک بار قبیلہ اس کے رئیس حضرت سعد بن معاذ انصاری حج کو گئے اور اپنے دوست امیہ بن خلف کے ساتھ خانہ کعبہ کے طواف کو جا رہے تھے کہ ابو جہل نے دیکھ لی اور کہا کہ اگر اس وقت تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو کبھی بچ کر واپس نہ جاتے۔ حضرت سعد نے فرمایا، اگر تم نے ہمیں حج سے روکا تو ہم تمہارا مدینہ کا راستہ روک دیں گے۔ اس سے مراد شام کی تجارتی راستہ تھا۔ اس کے علاوہ قریش مکہ نے بہت سے قبائل کو مسلمانوں کے ساتھ میل جول سے زبردستی روک رکھا تھا۔ یمنی سفیر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ مکہ کے مغربی قبائل اور ان کے حلیف انہیں مدینہ آنے سے روکتے ہیں۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ جس طرح یمن سے مدینہ آئے ہوئے مکہ راہ میں پڑتا ہے، اس طرح مکہ سے شام جاتے ہوئے مدینہ راہ میں پڑتا ہے۔ اگر مکہ والے یمن کے لوگوں کو مدینہ نہ جانے دیں گے تو قدرتی طور پر مدینہ والوں کے دل میں بھی ایسی ہی روک ٹوک کا خیال پیدا ہوگا۔ قریش مکہ کی جنگی تیاریوں کے حالات بھی کچھ چھپے ہوئے نہ تھے۔ منافقوں کے ذریعے جو دھمکی انہوں نے دی تھی اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا۔ چنانچہ آپ نے خود عبداللہ بن ابی سلول کو سمجھایا کہ کیا تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے؟ اسی وجہ سے وہ رکا بھی رہا تھا۔ لیکن اہل مکہ کی اسلام دشمنی اور مدینہ پر حملہ کی خبروں سے مسلمان بے چین تھے۔ بسا اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتیں جا کر گزارتے، ہتھیار بند پہرہ داروں کا انتظام کرتے، اور اسی سلسلے میں چھوٹے چھوٹے گروہ بنا کر مدینے سے باہر بھیجتے کہ مکہ والوں کے قافلوں کی خبر حاصل کریں، اور اگر ممکن ہو تو اس مایا غرور تجارت کا خاتمہ کیا جائے جس کے بال بوتے پر انہوں نے مدینہ کو برباد کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ مزید برآں حفاظتی تدابیر اس سے بھی لازم تھیں کہ خود قافلے والے مدینے کے پاس سے گزرتے ہوئے کوئی شرارت نہ کریں۔ 2-3 بار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی چھوٹے چھوٹے گروہ لے کر گئے۔ اس دوران میں کوئی
گشت و خون نہیں ہوا، بلکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر آپ نے قرب و جوار کے قبائل سے معاہدہ کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ 643 عیسوی میں نخار کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جہش کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلا کی جانب دشمنوں کی حرکات کی خبر لانے کو بھیجا۔ جاتے ہوئے ایک بند خط دیا اور فرمایا کہ 2 دن کے بعد کھولنا۔ نخلا کا فاصلہ بھی تقریباً اتنے ہی عرصے کا تھا۔ عبداللہ نے خط کھولا تو لکھا تھا، مقام نخلا میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگاؤ اور اطلاع دو۔ اتفاق سے وہاں قریش کے چند آدمی تجارتی قافلہ لیے ہوئے راہ میں مل گئے۔ عبداللہ نے تیر مارا، ایک آدمی عمر بن حزومی مارا گیا اور 2 گرفتار ہوئے۔ کچھ مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ ناراض ہوئے، کیونکہ آپ نے لڑنے کی اجازت ہرگز نہ دی تھی، اس لیے مال غنیمت کا حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ صحابہ بھی عبداللہ سے بہت برہم ہوئے، کیونکہ ماہ حرام میں لڑنا ویسے بھی منع تھا۔ ادھر مقتول حضرمی قریش کے سرداروں میں سے تھا، اس کے قتل سے قریش بہت برہم ہوئے اور بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ مشہور مورخ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ جس چیز نے بدر کے واقعہ کو ابھارا اس کا سبب یہی حضرمی کا قتل تھا، اس لیے کہ خون کا بدلہ لینا عربوں کا قومی خاصہ تھا۔ انہی دنوں قریش کا ایک قافلہ ابو سفیان کی سرداری میں شام سے تجارتی مال کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ کسی مفاسد نے افواہ اڑا دی کہ مسلمان اسی قافلے کو لوٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس پر اہل مکہ میں ہیجان و اضطراب برپا ہو گیا اور وہ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ادھر ابو سفیان ساحلی راستے سے صحیح سلامت قافلہ لے کر واپس پہنچ گیا۔ فوج روانہ ہو چکی تھی۔ ابو سفیان نے قاصد دوڑایا کہ ہم باخریت پہنچ گئے ہیں، لہٰذا واپس آ جاؤ۔ یہ قافلہ جعفا کے مقام پر فوج سے جا ملا اور قافلہ کی سلامتی کا پیغام دیا۔ اس پر کچھ سرداروں نے مکہ لوٹ جانے کی راہ دی، لیکن ابو جہل نہ مانا اور لڑنے پر مصر رہا۔ تنگ آ کر بنی زہرہ اور عدی کے قبائل لڑائی کو غیر ضروری سمجھ کر واپس آ گئے اور ابو جہل باقی ماندہ فوج کو لے کر مقام بدر کی طرف بڑھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ 300 سے کچھ اوپر جانثاروں کو لے کر مدینہ سے نکلے۔ بدر مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جہاں اہل عرب کے سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ قریش نے وہاں پہلے پہنچ کر ان مقامات پر قبضہ کر لیا جو جنگی نقطہ نظر سے زیادہ اہم تھے۔ مسلمانوں نے ابھی ایک چشمہ پر قبضہ کر کے مناسب جگہ بنا لی تھی۔ بارش ہو جانے سے مٹی بیٹھ گئی اور کچھ مزید پانی جمع ہو گیا۔ فوج کو بھی ترتیب دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، خدایا تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے آج پورا کر۔ اگر آج تیرے یہ چند بندے مٹ گئے تو پھر قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ کفار کی تعداد مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ اس جنگ میں بھائی بھائی کے خلاف اور باپ بیٹے کے خلاف لڑ رہا تھا۔ ہر 2 جانب مقابلے میں رشتہ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو اسلام کا بول بالا کرنا تھا۔ کفار کو شکست فاش ہوئی اور ان کے 70 آدمی کام آئے، جن میں ابو جہل اور عتبہ جیسے سردار بھی شامل تھے۔ اس کے مقابلہ میں اسلامی فوج کے 14 مجاہد شہید ہوئے۔